الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، اور یہ کہ یہ ہے میرا سیدھا راستہ، فَاتَّبِعُوهُ تو اس پر چلو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ، اور راہیں نہ چلو کہ تمہیں اس کی راہ سے جدا کر دے گی۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، یہ تمہیں حکم فرمایا ہے کہ کہیں تمہیں پرہیزگاری ملے۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، اور یہ کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے۔ اللہ اکبر، یہ اللہ اور اس کے رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سیدھا راستہ ہے، تو اس پر چلو۔ حدیث میں ایک مثال کے ذریعے سیدھے راستے کے بارے میں سمجھایا گیا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں میں حاضر تھا۔ آپ نے ایک خط کھینچا، دو اس کے دائیں اور دو بائیں جانب کھینچے، پھر اپنا ہاتھ درمیان خط پر رکھ کر فرمایا، یہ اللہ کا راستہ ہے۔ پھر آپ نے اسی آیت کریمہ کو تلاوت فرمایا۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے سامنے ایک خط کھینچا، پھر فرمایا یہ اللہ کا راستہ ہے۔ پھر اس کے دائیں بائیں کچھ لکیریں کھینچی اور فرمایا یہ مختلف راستے ہیں، جن میں ہر راستے پر شیطان ہے جو ادھر بلا رہا ہے۔ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ اس سے معلوم ہوا کہ عقائد کی درستگی، عبادات کی ادائیگی، معاملات کی صفائی اور حقوق کا ادا کرنا سیدھا راستہ ہے۔ جو ان میں سے کسی میں کوتاہی کرتا ہے، سستی کرتا ہے یا اس کو چھوڑ دیتا ہے، وہ سیدھے راستے پر نہیں۔ عقائد، عبادات اور معاملات جسم اور دو بازو کی طرح ہیں، جن میں سے ایک کے بغیر اڑنا ناممکن ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دفتر تین قسم کے ہیں۔ ایک دفتر وہ ہے جسے اللہ پاک نہ بخشے گا، وہ اللہ کا شریک ٹھہرانا ہے۔ ان اللہ لا یغفر، بے شک اللہ نہ بخشے گا، ان یشرک بہ، کہ اس کا شریک ٹھہرایا جائے۔ اور ایک دفتر وہ ہے جسے اللہ چھوڑے گا نہیں، وہ بندوں کے آپس کے ظلم ہے، حتیٰ کہ ان کے بعض کا بعض سے بدلہ لے گا۔ اور ایک دفتر وہ ہے جس کے اللہ تعالیٰ پرواہ نہیں کرتا، وہ بندوں کا اپنے اور اللہ کے درمیان حق تلفی ہے۔ یہ اللہ کے سپرد ہے، اگر چاہے اسے سزا دے اور اگر چاہے تو اسے درگزر فرمائے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور دوسری راہوں پر نہ چلو۔ یہاں دوسرے راستوں سے مراد وہ راستے ہیں جو اسلام کے خلاف ہیں، جو اسلام کے خلاف ہوں، یہودیت ہو یا نصرانیت یا اور کوئی ملت۔ لہٰذا اگر تم اسلام کے خلاف راستے پر چلے تو اللہ پاک کے راستے سے الگ ہو جاؤ گے۔ صوفیہ کرام رحمۃ اللہ تعالی علیہم فرماتے ہیں کہ معاملات کی خرابی عبادت کی خرابی تک پہنچا دیتی ہے، استغفر اللہ، اور عبادات کی خرابی کبھی عقائد کی خرابی کا ذریعہ بن جاتی ہے، استغفر اللہ۔ ترک مستحب ترک سنت کا اور ترک سنت ترک فرض کا ذریعہ ہے۔ اس لیے لہٰذا چور کو پہلے دروازے پر ہی روکو۔ اللہ اکبر۔ آخر میں اللہ کریم سے دعا ہے کہ یا اللہ
ہم کمزور ہیں، ضعیف ہیں، لا علم ہیں۔ اللہ ہم شیطان سے اپنا بچاؤ نہیں کر سکتے۔ اللہ ہمیں اپنی پناہ میں لے لے۔ اللہ ہم تیری مدد چاہتے ہیں۔ اللہ ہم تیری پناہ چاہتے ہیں۔ اللہ ہمیں اپنی رحمتوں کی چادر سے ڈھانپ کر اپنے صراط مستقیم دین پر چلا دے۔ ہدایت کی راہیں آسان فرما، ہدایت کی راہیں سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اور ہماری دنیا اور آخرت میں ہمارے لیے بلائیاں عطا فرما، اور ہمارے والدین کی بے حساب بخشش و مغفرت فرما۔ نیکوں کا امام بنا، ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اللہ بیٹے مانگنے والوں کو نیک بیٹے عطا فرما، بیٹیاں مانگنے والوں کو نیک بیٹیاں عطا فرما، بیٹیوں کو باحیا باکردار بنا۔ اللہ ہمیں دین اسلام پر استقامت عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ علیہ وسلم۔